بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، پوری سورہ یونس اور سورہ ہود کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ توبہ میں ہے، اللہ پاک نے 2 مساجد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مسجد وہ ہے جو مدنی زندگی میں بالکل ابتدائی دور کی مسجد ہے، بلکہ مسجد نبوی شریف سے بھی پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد قباء جو قائم ہوئی تو یہ پہلے مدینہ سے باہر کی بستی تھی، ایک گاؤں شمار ہوتا تھا، اب تو بالکل اتصال ہے۔ تو یہ مسجد قباء کے نام سے قائم ہوئی، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے اس میں 2 رکعت نفل اخلاص کے ساتھ پڑھ لیے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب دیا جائے گا، صرف 2 رکعت نفل۔ اس مسجد کے قریب ایک آبادی تھی جن کو اہل قباء کہتے تھے، اور یہ بڑے ہی متقی، پرہیزگار اور نیک اکرام والے لوگ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیات اتاری کہ بے شک اللہ پاک محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبے کا اہتمام کرتے ہیں اور جو خوب پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ہم دونوں چیزوں کا، یعنی پہلے ڈھیلا استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے طہارت خوب ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ پاک نے تمہاری تعریف فرمائی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ذکر کیا ایک اور مسجد کا جس کو مسجد ضرار کہا۔ مسجد ضرار یہ منافقین نے بنائی تھی، اور یہ بھی بالکل مسجد قباء کے قریب کا کوئی علاقہ تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور جوڑ کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک، جس کو کہتے ہیں ایک مذہبی داو استعمال کیا، اور کہا کہ ہم ایک جگہ کو مسجد کا عنوان دے دیں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ لوگ مسجد قباء سے مسجد نبوی جہاں جاتے ہیں وہ کٹ جائیں، اور اس جگہ آئیں گے، اور بالآخر پھر ہم اپنی بات چیت اور ایک ذہن سازی کریں گے تاکہ ان کا ذہن خراب ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اس جگہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف خفیہ منصوبہ بندی کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام جب جانے لگے تو یہ لوگ آئے اور آپ سے عرض کی کہ ہم ایک مسجد کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تاکہ قریب کے لوگوں کو سہولت ہو جائے، آپ اس میں نماز پڑھ لیں تاکہ اس مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو ہم سفر میں ہیں، واپس جب آئیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ پھر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو راستے میں ہی اللہ پاک نے وحی اتاری اور آپ سے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ ان لوگوں نے جس مسجد کی بنیاد رکھی، یہ مسجد ضرار یہ ضرر سے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ان کو مقصود ہے، اور ایک مورچہ بنانا چاہتے ہیں جہاں بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کریں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ہرگز نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا اور اس جگہ کو گرا دیا گیا، چونکہ یہ اسلام کے خلاف ایک مورچہ بن رہا تھا۔ تو اب جو سبق اور عبرت کی بات ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں 2 جگہوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دونوں کو مسجد کہا گیا۔
لیکن ایک مسجد کی اتنی تعریف کہ وہاں 2 رکعت نفل مقبول عمرے کے برابر، اور ایک جگہ وہ بھی مسجد کے عنوان سے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تو کفر کا ایک مورچہ ہے۔ فرق نیت کا ہے۔ دیکھیں انسان کتنا بڑا عمل کرے، لیکن اگر نیت میں فساد ہے، کھوٹ ہے، برائی ہے، تو اللہ پاک کے ہاں ایسی جگہ مسجد کے لیے قبول نہیں، نہ اس کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اور جہاں نیت خالص تھی تو مسجد قباء ایک کچی مسجد تھی، لیکن اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کی تعریف فرمائی، ان کی طہارت کی تعریف فرمائی، وہاں کے نماز کو عمرے جیسی فضیلت حاصل ہو گئی۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، سورہ توبہ میں ان 3 حضرات کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کل کے درس میں بھی بات آئی کہ غزوہ تبوک یہ ایک بہت مشکل غزوہ تھا، سخت حالات تھے، تو منافقین تو بہانے بنا کر نکلنے لگ گئے، لیکن 3 حضرات ایسے تھے جو کہ پکے مخلص صحابی اور مومن تھے، اور حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابی ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تیز سواری موجود ہے، ہم جا کے پیچھے اللہ کے پیغمبر کی جماعت کو پا لیں گے، تو ہم نے تھوڑی سستی کی کہ بھئی کل نکلیں گے، پھر کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے۔ انسان جب وقت پہ ہمت نہیں کرتا تو سستی غالب آ جاتی۔ یہ 3 حضرات بھی پیچھے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب جو منافقین تھے ان کی تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان زندہ سلامت واپس آئیں گے، کہ نہ گئے۔ اب کیا کریں؟ تو آپس میں مشورہ کیا کہ جا کے حیلے بہانے کر لیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ تو آ کے کوئی ایک عذر کرتا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، آپ سب کو سر کا اشارہ فرماتے۔ یہ 3 حضرات بھی آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا ان سے بھئی تم کیوں نہیں نکلے؟ چونکہ یہ تو مومن تھے، ایمان پکا تھا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ان منافقین کی طرح جھوٹ بول دیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اللہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیں، چھپا تو نہیں سکتے۔ لہذا سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں، نہ ہم جہاد سے رہنا چاہتے تھے، بس سستی ہم پر غالب آئی اور جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، اور ہم اس پر بڑے نادم ہیں، لیکن سزا کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ ہمارے لیے معافی کا جو راستہ تجویز فرمائے ہم اس کے لیے تیار۔ یہ ایمان ہوتا ہے دوست۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تینوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ان سے مقاطعہ کر لیا جائے، مقاطعہ یعنی سب ان سے کٹ جائیں، بائیکاٹ کر لیں، ان سے میل ملاقات ان سے نہیں ہوگی، سلام دعا نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کھانا پینا خوشی غمی نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ختم، مقاطعہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم پر مدینہ کی زمین ایسی ہو گئی کہ تنگ ہو گئی، ہم اتنے پریشان ہو گئے۔ ہوتے 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 40 دن گزرے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئے اور آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہارے لیے دوسرا حکم یہ کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے آپ سے الگ کر دو۔ پہلے کم سے کم گھر میں بیوی تو ساتھ تھی، باقی تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب اللہ پاک فرما رہے کہ بیویوں کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا ہم ان کو طلاق دے دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں، صرف بھیج دو جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ بیویاں بھی چلی گئی۔ مزید 10 دن گزرے، یعنی 50 دن پورے ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیات اتاری اور ان تینوں صحابہ کی توبے کی قبولیت کا اعلان فرما دی۔ ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور ایسی مخلص توبہ تھی کہ قیامت تک قرآن کی
آیات بن گئی اور یہ امت اس کو تلاوت کرتی رہی۔ تو دیکھیں اس سے ایک پیغام، ایک سبق سامنے آیا کہ جب انسان کا تعلق اور نسبت اور جوڑ وہ پکا ہو، واقعی سچا ہو، تو یہ اپنے محبوب کی سزا پہ بگڑتا نہیں، یہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا، یہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سزا میں میرے لیے عافیت اور نجات ہے۔ یہ تو انسان کے کچے پن کی علامت ہے کہ ایک جگہ تعلق کا دعویٰ بھی کرے، پھر تھوڑی سی سزا اور ناراضگی پر منقطع ہو کے چلا جائے کہ چلے بھئی یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ یہ فرق ہے صحابیت اور منافقیت کے اندر۔ تیسری بات جو سورہ یونس میں ہے، اللہ پاک نے مشرکین کا وہ اعتراض ذکر کیا جو وہ قرآن کریم پہ کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ قرآن کریم تو یہ خود بنا کے لائے، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو کوئی بھی بنا لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر اتنا آسان ہے تو آپ ان سے کہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بڑی نہیں، ایک چھوٹی سی سورت جو سورہ کوثر ہے اس جیسی کوئی سورت یہ بنا کے دکھا دے۔ جب دعویٰ ہے تو پھر عمل کر لیں اس پہ۔ اب جب قرآن کریم کی طرف سے یہ چیلنج آیا تو اب سوچ میں پڑ گئے کہ جی اب کیا ہوگا۔ اچھا کچھ نے بے ڈنگی سی کوششیں بھی کی سورہ کوثر کے مقابلے میں، لیکن جو الفاظ بنائے وہ اتنے عجوبے کے تھے کہ خود ان کے ساتھی ان کا مذاق اڑانے لگے کہ بھئی کہاں قرآن کی وہ آیات، کہاں تمہاری الٹی سیدھی بیکار کی حرکتیں۔ تو عاجز آ گئے، ایک چھوٹی سورت کے مقابلے کی کوئی سورت بھی بنانے پر قادر نہیں ہو سکے۔ یہ قرآن کریم تو اللہ پاک کا معجزانہ کلام ہے دوستو۔ اس امت کو اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام جس کو پہلے اللہ نے خود تکلم فرمایا، خود پڑھا ہے، اور وہ پھر لوح محفوظ پر آیا ہے، اور وہ پھر اس کائنات کے سب سے خوبصورت دل پر اترا ہے، اور وہاں سے نکل کے صحابہ کے کانوں میں آیا ہے، پھر وہاں سے امت کے پاس آیا ہے۔ آج ہم اس کلام پاک کو سن بھی سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ سعادت اس امت کے پاس آئی۔ تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ضروری۔ چوتھی بات جو سورہ یونس میں ہے، اللہ پاک نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں قادر مطلق بادشاہ ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو اپنے ضابطوں کے ساتھ چلاتے ہیں۔ ضابطہ وہ ہوتا ہے کہ جو اصول بن جائے۔ اصول، اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کا ذہن قریب کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں۔ اصول یہ، ایک آدمی ہے اور وہ ایک ادارے کا، ایک فیکٹری کا، ایک کمپنی کا وہ مالک ہے۔ اس نے ضابطہ بنایا کہ کام کرنے والے جو حضرات ہوں گے وہ پابند ہے اس بات کے کہ وہ 8 بجے آ جائے، صبح 8 بجے آئے، شام 5 بجے وہ چلے جائیں۔ یہ دیکھیں اس کا کیا ہے، ایک ضابطہ ہے۔ لیکن اگر یہ شخص جو اس ادارے کا مالک ہے اگر یہ کہے کہ جو ملازم بجائے 8 بجے کے وہ شام 4 بجے آیا تو میں اس کو بھی پوری تنخواہ دوں گا، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا کرتا نہیں، اس لیے کہ یہ ضابطے کے برعکس ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات تو پوری کائنات کی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ ہے وہ۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیج دیتے ہیں اور اس عذاب کے آثار شروع ہو جائے تو پھر ضابطہ خداوندی یہ کہ یہ آیا ہوا عذاب لوٹتا نہیں، واپس نہیں جاتا، بلکہ وہ آ کر رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں 20 مقامات کہ جب عذاب شروع ہوا اور قوموں نے دیکھا تو پھر رونے اور چلانے لگ گئے، لیکن اللہ پاک نے پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی، اس لیے کہ ضابطے کے مطابق آئے۔ لیکن ایک قوم اس سے مستثنا ہو گئی، وہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔
یہ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے. ایک طویل عرصے کے بعد اللہ پاک سے بد دعا کی. اللہ پاک نے فرمایا ان پر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام تو نکل گئے. آگے انشاءاللہ 23ویں پارے میں سورہ صافات میں وہاں پر ہے کہ پھر یونس علیہ السلام خود ایک آزمائش میں آئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. لیکن یونس علیہ السلام نکل گئے اور قوم جب اگلے دن اٹھی تو دیکھا کہ یونس علیہ السلام نہیں ہیں. ان کو زیادہ پرواہ نہیں ہوئی. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کالے کالے رنگ کے جو بادل ہیں وہ اس قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب تشویش ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا، اور جب وہ قریب آنے لگ گئے تو وہ سرخ رنگ کے ہو گئے. سمجھ گئے کہ یہ عذاب شروع ہو گیا. وہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، نہیں ملے تو سب گھروں سے باہر آئے، مرد عورتیں بچے اپنے جانوروں کو لے کر، اور ایک کھلے میدان میں اللہ کے سامنے فریاد شروع کی، توبہ معافی شروع کر دی. اب دیکھیں عذاب کے آثار شروع ہیں. ضابطے کے مطابق تو عذاب نہیں جانا چاہیے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ میں ضابطے کے مطابق دنیا کے نظام کو چلاتا ہوں، لیکن اگر چاہوں تو میں اس پر قادر ہوں کہ اپنے ضابطے کو ختم کر دوں، اس کا پابند نہیں ہوں. لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور اس قوم کی فریاد اللہ نے قبول کی اور یہ آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا. یہ پھر ایمان لائے، پھر یونس علیہ السلام آئے، طویل عرصہ گزرا. پانچویں بات جو سورہ ہود میں ہے، اللہ پاک نے دو قسم کے آدمیوں کی مثال دی. ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں محنت کرتا ہے، لیکن اس آدمی کی محنت کے پیش نظر صرف دنیا ہے، یعنی دنیا برائے دنیا. صبح سے رات تک لگا، دنیا کمائی، مقصد دماغ میں صرف یہ تھا کہ اس سے اپنی دنیا کو سنوار دوں. اس کے مقابلے میں فرمایا ایک اور آدمی بھی ہے جو دنیا کی محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر آخرت ہے کہ بھئی یہ دنیا برائے آخرت. تو اللہ پاک نے فرمایا دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ کالاصم کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، جیسے کہ ایک آدمی اندھا ہے اور بہرا ہے. اندھا کس کو کہتے؟ جو کھانا نہیں کھا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور بہرا جو سن نہیں سکتا. تو ایک آدمی اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، وہ بینا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے نا. تو اللہ پاک نے فرمایا جو دنیا کی محنت برائے دنیا کر رہا، یہ ایسا ہے جیسے اندھا اور بہرا آدمی. جو آدمی دنیا برائے آخرت کر رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک بینا ہے اور سننے پر بھی قادر. چھٹی اور آخری بات جو اس سورہ ہود میں ہے، اللہ پاک نے صحبت بد، بری صحبت کا برا انجام بیان فرمایا. اور بڑی عبرت کا واقعہ جو ہر سال ہم سنتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے سگے بیٹے ہیں جن کا نام ہے، نام کیا ہے؟ کنعان. کنعان نام ہے اس بیٹے کا. اب یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا قوم کے برے لوگوں کے ساتھ تھا جو شرک کے اندر مبتلا تھے. جب اللہ پاک کی طرف سے قوم نوح پر پانی کا عذاب آیا تو چونکہ بیٹے کی صحبت خراب تھی نا ان لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں آ جاؤ. لا تکم مع الکافرین، آج ان کافروں کے ساتھ مت رہو، برباد ہو جاؤ گے. تو چونکہ وہ صحبت بد اپنا اثر دکھاتی. آج انسان جتنا بھی کہے نا کہ بھئی کسی چیز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے تعلق سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ شیطان انسان کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی نامحرم کو بھی دیکھو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اور دل میں یہ کہو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اندر سے محفوظ ہوں. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آ جاؤ، تو کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے نا میں اس پہ چلا جاؤں گا،
اور پانی وہاں نہیں آ سکتا. تو انہوں نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج یہ اللہ کے عذاب سے یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچا سکے گا. اب یہ بات چیت ہو رہی تھی اور درمیان میں پانی کی ایک موج آ گئی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور اس موج نے آ کے کیا کیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی میں غرق کر دی. تو کیا ثابت ہوا کہ بری صحبت انسان کو ہلاک کر دیتی. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پسر نوح بابزا بنشست خاندان نبوتش گم کرد، سگے اصحاب کہف روزہ چند پینے کا گرفت مردم شد. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو کیا ہوا، خاندان نبوتش گم کرد، نبوت کے اتنے بڑے خاندان میں پیدا ہوا لیکن اپنے آپ کو اس سے محروم کر دی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بری صحبت کا برا انجام، اچھی صحبت کا اچھا انجام. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.